نیچے اس نے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر نیچے کی جانب چلا گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی ڈیول کے سامنے فضول بکواس کرنے کی؟ زی بکواس ہے تو تم اسے بکواس ہی سمجھو۔ زی تم نے دیکھا ہے باقی آنکھوں میں وہ عمل سے محبت کرنے لگے ہیں، ایان نے بے بسی سے کہا۔ ہاں دیکھا کیا، صاف جھلکتا ہے۔ بہرحال ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈیول فیصلہ کر چکا ہے، اب وہ پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ کیا واقعی بعمل کو چھوڑ دیں گے؟ ایان نے دل میں ابھرتا ہوا سوال کیا۔ عمل ہمت کرتی جو سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی ایان کی بات سن چکی تھی۔ زی کے بولنے کے لیے زبان کھولنے سے پہلے اس کی نظر سامنے سیڑھیوں کی جانب گئی تھی۔ عمل حیرت سے ایان کو دیکھ رہی تھی۔ ایان دکھی تھا، وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا ایسا کچھ ہو۔ زی کا جواب نہ پا کر زی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی ہوائیں اڑی دیکھ کر ایان بھی اس کی نظروں کا تعاقب کرتے پیچھے مڑا تھا۔ ایان کے بھی چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ دونوں کو یہی لگا تھا وہ سب باتیں سن چکی ہے۔ زی اور ایان نے سفید پڑتے چہروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ دونوں کو ہی ڈیول کے ہاتھوں اپنی موت نظر آئی تھی، تو وہ سچ کہہ رہا تھا۔ عمل سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی ہمت کرتے بولی، تم ایان ہو؟ وہ اس کے سامنے کڑی تھینک کر بولی۔ وہ اپنے سر درد کو اکثر نظر انداز کر رہی تھی۔ بابی آپ کی طبیعت؟ زی نے شکر کا سانس لیتے بولنا چاہا۔ ایان بھی ریلیکس ہوا تھا، اس نے کچھ نہیں سنا تھا۔ میری طبیعت اب ٹھیک ہوئی ہے بھائی، اور پلیز مجھے بابی مت کہیے، میں اس جھوٹے شخص کی کچھ نہیں لگتی۔ عمل نے زی کو بری طرح ٹوکا۔ مس عمل، آپ میرے با کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتی۔ انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ اگر انہوں نے غلط نہیں کیا تو غلطی کس کی ہے مسٹر ایان؟ اس نے پوچھا۔ غلطی ساری میری ہے، میں اس دن شادی پر نہیں جانا چاہتا تھا اور میں نے ہی اس دن با کو مجبور کر کے بھیجا تھا۔ ایان کو غصہ آیا تھا، بے شک وہ اس کے لیے فیلنگز رکھتا تھا، پر اپنے با کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے کلیئر کرنا چاہا۔ مجھے تمہاری کوئی وضاحت نہیں سننی مسٹر ایان۔ وہ اس کی وضاحت پر بڑکی۔ ویسے بھی میں کیوں سنوں وضاحت؟ تم دونوں بھائیوں کی وجہ سے میری زندگی پہیلی بن چکی ہے، برباد کر کے رکھ دی ہے میری زندگی۔ مس عمل آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ ہم میں سے کسی نے بھی آپ کی زندگی برباد نہیں کی۔ وہ تو ایان اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ ڈیول کی گرجدار آواز نے ایان کو وضاحت دینے سے منع کیا تھا۔ ایان با کے کہنے پر خاموش ہو گیا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے مس پیری؟ اب کیسا فیل کر رہی ہے؟ وہ اس کے پاس آتے فکر سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے فکر صاف جھلک رہی تھی۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ وہ تھوڑا پیچھے ہوتے بولی۔ ڈیول کی نظر اس کے ڈرپ والے ہاتھ پر پڑی تھی جہاں خون جمع ہوا تھا۔ یہ کیا تم نے ڈرپ خود ہی اتاری ہے؟ تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، اس پر بعد میں بات کریں گے، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں کمرے تک چھوڑ دیتا ہوں، ڈیول نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا میں نے کیا کہا؟ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے شوہر نہیں ہو۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ وہ اس کی بدتمیزی پر بمشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ تمہیں نہیں یقین میں تمہارا شوہر ہوں؟ ڈیول نے آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ نہیں نہیں نہیں، عمل نے 3 دفعہ انکار کرتے کہا۔ نہیں یقین کیا کرو گے؟ زی جاؤ مولوی کو لے کر آؤ، میں مس پیری سے دوبارہ نکاح کروں گا، ڈیول نے زی کو بڑے تحمل سے حکم دیا۔ زی اور ایان ڈیول کی بات پر خوش ہوتے دونوں باہر چلے گئے تھے۔ میں تم جیسے جھوٹے انسان سے نکاح کرنے سے بہتر میں مرد۔ مس پیری زیادہ ہی زبان چلنے لگ گئی ہے۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھے چپ کرواتے بولا، تم نے بھی میری نرمی دیکھی ہے تو مجھے نرم ہی رہنے دو۔ مس پیری مجھے مجبور مت کرو، میں تم پر سختی کروں، اگر میں سختی پر آ گیا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ اس کے قریب آ کر کان میں نرمی سے سرگوشی کرتے اس کی گردن پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ عمل کے وجود میں ایک سنسناہٹ دوڑی تھی۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، وہ ہکلاتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ نکاح مس پیری ہمارا ہو چکا ہے، تم مانو یا نہ مانو، میں ابھی بھی تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی۔ اس سچ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے نکاح نہیں ہوا تو تمہیں بتا دوں، میرا جس نام کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے وہ ایان خان کے نام سے ہے، یہاں تک کہ سارے ڈاکومنٹس بھی، اس لیے تم مجھے شوہر ہونے سے کبھی جھٹلا نہیں سکتی۔ اگر تمہیں پھر بھی یقین نہیں تو ٹھیک ہے، کرو ایان سے نکاح، جس کا وجود دنیا سے کب سے ختم ہو چکا ہے، کب سے مر چکا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ایک مرے ہوئے انسان سے نکاح کرنا تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تم ایک نمبر کے، ہاں ایک نمبر کا شریف انسان ہوں جو اپنی بیوی کو بار بار یقین دلا رہا ہے وہ اسی کا معصوم سا شوہر ہے۔ وہ اس کا منہ ٹیک کرتے بولا۔ اس قسم کی بات پر اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں سچ میں بہت شریف ہوں، یقین کرو یا نہ کرو۔ وہ کندھے اچکائے اس کے قریب آیا تھا، مگر اس کے لہجے کا سرد پن ابھی بھی برقرار تھا۔ تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے،
ڈاکٹر نے تمہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے سے منع کیا ہے اور میں نہیں چاہتا میری بیوی کے ساتھ دوبارہ ایسا کچھ ہو۔ اور آرام سے اسے ساتھ لگائے اوپر لے جانے لگا۔ وہ ابھی بھی اس کے سرد لہجے کے زیر اثر تھی، اس لیے اس کی باتوں کا جواب دیے بنا ساتھ چل رہی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے پاس بیٹھ گیا تھا۔ امل اس کے چہرے کو بنا پل کے جھپکائے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے اس کے یوں مسلسل دیکھنے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے پوچھنے پر نظر کو پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن بھاگ نہیں سکتی تھی۔ ڈیول اس کو یوں منہ موڑنے پر چپ کر کے دیکھتا رہا۔ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، تب تک تم آرام کرو۔ وہ اس کے بالوں کو پیار سے چوتے اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ اس کے جاتے ہی کب سے روکے ہوئے آنسو آنکھوں سے بہہ کر سرہانے پر جذب ہونے لگے تھے۔ وہ کافی دیر تک من ہلکا کرتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے نکاح ہر حال میں کر کے رہے گا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ اس کا سر درد ایک دم سے شدت اختیار کر گیا تھا۔ امل خاموشی سے کمبل اوڑھ کر بنا سر درد کی پرواہ کیے رونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں اس کو کیا بتاتی؟ میں اس کے چہرے پر کیا دیکھ رہی ہوں؟ وہ کمبل کے اندر سے روتی ہوئی بولی۔ میں کیسے بتاتی؟ مجھے اس کو دیکھ کر میرے دل کو راحت ملی تھی۔ اس کے جھوٹ بولنے کے باوجود میرا دل اسے دیکھتے پرسکون ہو گیا تھا۔ میں کیا بتاتی؟ جب مجھے ہوش آیا کمرے میں اسے نہ پا کر وہ کتنا ڈر گئی تھی۔ مجھے اس کے سچ بتانے پر نفرت نہیں ہوئی، لیکن مجھے تو اس سے نفرت ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں کیسے اسے ابھی بھی چاہ سکتی ہوں؟ مجھے مر جانا چاہیے۔ مجھے اس سے نفرت نہیں ہوئی۔ وہ بے بسی سے روتی ہوئی بولی۔ ہارون شان کے اس طرح غائب ہونے پر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سارے آدمیوں کو ہر ہاسپٹل میں شان کو تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، مگر شان کا نام و نشان کہیں بھی نہیں تھا۔ تمام ہاسپٹل کا یہی کہنا ہے، یہاں کوئی بھی شان نامی مریض نہیں آیا۔ وہ سمجھ گیا تھا شان کو ڈیول نے کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کا پلان بری طرح برباد ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر ڈیول سے بری طرح مات کھا چکا تھا، جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ڈیول کیا اس کے پورے گھر والوں کو آگ لگا دے۔ وہ شدید غصے میں ڈرنک پر ڈرنک کر رہا تھا۔ میں بھی ہارا نہیں ہوں ڈیول، اور نہ ہی میں نے ہار تسلیم کی ہے۔ وہ ڈرنک کرتے بولا۔ ابھی تو بہت بڑا سرپرائز باقی ہے، جس کے وار سے یقیناً کبھی بچ نہیں پائے گا، اور اس دن کا مجھے بے صبری سے انتظار ہے جب تجھے تڑپتا ہوا انہی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ وہ ڈرنک کرتا ہوا بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ سر کوئی آپ سے ملنے آیا ہے؟ نوکر نے ڈرتے انفارم کیا۔ نوکر کے انفارم کرتے ہی ہارون کے لبوں پر ایک بار پھر کمینی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ڈیول مس پیری کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ کیزی اور ایان کچن میں داخل ہوئے تھے۔ با ہم مولوی کو لے آئے۔ واہ واہ، با ناشتہ بنا رہے ہیں؟ با میں بھی کہوں گا۔ ایان ڈیول کو ناشتہ بناتے دیکھ کر مولوی والی بات وہی چھوڑ کر شوخی انداز میں بولا تھا۔ ناشتہ صرف مس پیری کے لیے بن رہا ہے۔ ڈیول نے کہا۔ با اب مس امل آپ کے لیے اتنی اہم ہو گئی ہے کہ آپ اپنے جڑواں بھائی جو آپ کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے اس کو بھول جائیں گے۔ وہ جلن کے باعث بولا۔ اسی تھوڑی تھوڑی جلن ہونے لگی تھی۔ ڈیول نے بس نظر اٹھا کر گوری سے نوازا تھا۔ اوکے اوکے سمجھ گیا۔ وہ باقی گوری کو سمجھتے ڈرتے پیچھے ہٹا تھا۔ مولوی کو لے آئے ہو؟ ڈیول نے انڈا فرائی کرتے پوچھا۔ جی لے آئے ہیں سرکار، اور باہر تشریف فرما ہے، ایان نے ادب سے کہا تھا۔ جی اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ اوکے جی، اس سے نکاح نامہ پل کرواؤ، میں مس پیری کو ناشتہ کروانے کے بعد نیچے آتا ہوں، پھر نکاح شروع کرتے ہیں۔ وہ ناشتہ ٹرے میں رکھ کے کچن سے نکل کر اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جی تم بھی شادی کر لو، ایان نے باقی جاتے کہا۔ کیوں؟ پھر تم بھی باقی طرح کچن میں نظر آؤ گے، کتنا مزہ آئے گا۔ با اور زی مل کر ناشتہ بنایا کریں گے اپنی اپنی بیگم کے لیے، ایان نے مزے سے کہا۔ اگر ایسا ہی ہے تو تم کر لو شادی، تم دونوں اچھے بھی لگو گے، دیکھنے بھی ایک جیسے ہو۔ زی نے اسے الٹا مشورہ دیا۔ میں شادی؟ ہاں تم ہی۔ زی نے بھی اسی طرح کہا۔ میں شادی کر کے کیا کروں گا؟ جو سب کرتے ہیں۔ زی نے کہا۔ جو سب کرتے ہیں وہ ایان خان نہیں کرتا۔ وہ سرداخ برتے بولا تھا۔ میرے لیے میری آزادی بہت اہم ہے، اور میں اپنی آزادی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ اس نے فروٹ کی ٹوکری سے سیب اٹھا کر کھاتے ہوئے کہا۔ ایان خان، آزادی جب تمہیں محبت ہوگی تب میں پوچھوں گا کدھر گیا ایان اور کدھر گئی آزادی، پھر محبوب ہی محبوب ہوتا ہے۔ جی اس کو جواب دیے لاؤنج میں مولوی کے پاس چلا گیا تھا۔ ایان خان ایسی نوبت کبھی نہیں آنے دے گا، اس نے پیچھے سے ہانک لگا کر کہا۔ جی کی بات پر لاشعوری طور پر اس نے اوپر اس کمرے کی طرف حسرت سے دیکھا تھا جہاں ڈیول کمرے میں ناشتہ لیے جا رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے نکاح ہوا تھا اور وہ دوبارہ سے اس نام کے ساتھ جڑ چکی تھی، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، بیوی تو پہلے سے ہی تھی، وہ اس پر حق رکھتا تھا، مگر پھر نکاح کے بول دہرائے گئے تھے، پھر قبول ہے کہا گیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ کمرے میں ہی رہی تھی۔ اسے کمرے میں 2 دن گزر چکے تھے۔ 2 دن نہ اس نے نیچے جانے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی ڈیول نے کمرے میں آنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے صبح سے رات کو آنے کو آئی تھی۔
وہ نہیں آیا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ کہیں نہ کہیں اسی کے انتظار میں تھی، لیکن نہ جانے وہ کہاں غائب تھا۔ اس کا دل انجانے خوف کے تخت گھبرا رہا تھا۔ وہ پھر سے ان چاروں دیواروں میں خود کو قید محسوس کر رہی تھی۔ قیدی کو بھی دن میں 3 دفعہ کھانا پہنچایا جاتا ہے، اس طرح ملازمہ تھی اور 3 دن کا کھانا پہنچا دیتی۔ وہ خود کو بھی مجرم محسوس کر رہی تھی، مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کا جرم کیا ہے۔ ان 2 دنوں میں اس نے کھانا بہت کم، یا یہ کہنا بہتر ہوگا نہ ہونے کے برابر کھایا تھا۔ وہ گمسم گھٹنوں پر سر رکھے اپنے ہاتھ کا بڑا باریکی سے جائزہ لے رہی تھی، جیسے کچھ تلاشنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ کبھی اتنی خاموش نہیں ہوئی تھی جتنی ان 2 دنوں میں ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنے سے کبھی بھی نہیں گھبرائی تھی، البتہ پھر بھی وہ خاموش تھی۔ ڈر لگ رہا ہے۔ کمرے میں اچانک آواز ابھرنے سے اس نے سر اٹھا کر آواز کی سمت میں دیکھا تھا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مان لو تمہیں ڈر لگ رہا ہے، ایک دفعہ پھر سے کہا گیا۔ اسے اپنا ہی عکس سامنے صوفے پر بیٹھا نظر آیا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں تمہاری دل کی آواز ہوں۔ اس نے کہا تھا، کیا تم نہیں جاننا چاہو گی آخر اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہے کہ اس کا وجود بچپن میں ختم ہو گیا ہے؟ اگر وہ مر چکا ہے تو زندہ کیسے ہے؟ اس نے عمل کے سامنے سوال گڑا۔ میں کیوں پوچھوں؟ مجھے نہیں جاننا اس جھوٹے انسان سے، اور نہ ہی کچھ سننا چاہتی ہوں۔ اس نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ عمل، تم اس کی بیوی ہو، تم نہیں اس کے دکھ کو سمجھو گی تو کون سمجھے گا دکھ؟ وہ ساکت سی بولی۔ ہاں دکھ، اس کی آنکھوں میں صاف دکھ جھلکتا ہے، افسوس جو تم محسوس نہیں کر پائی۔ وہ نپی سے سر ہلاتی دکھ سے بولی۔ عمل، تمہیں اس کی کوئی بھی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تمہیں یہی کہیں گی۔ اسے ایک موقع دینا چاہیے، حالانکہ میرے نزدیک تم صحیح کہہ رہی ہو، وہ جھوٹا ہے اور نہ ہی وہ تمہارے قابل ہے۔ ایک اور پرچائی ابھری تھی جو پہلی پرچائی کے خلاف بول رہی تھی۔ وہ عمل کا شوہر ہے اور اس سے بہت محبت کرتا ہے، پہلی پرچائی نے دوسری پرچائی سے جتاتے کہا تھا۔ دونوں پرچائی روبرو کڑی لڑ رہی تھی۔ عمل کے اندر جو دل و دماغ کی جنگ چھڑی تھی وہ اب حقیقت میں اس کے سامنے تھی۔ محبت، اگر محبت کرتا تو کبھی سچائی نہ چھپاتا اور نہ ہی عمل کو اس طرح اندھیرے میں رکھتا۔ وہ طنز کرتی بولی، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو۔ پہلی پرچائی نے جواب میں کہا، کون سی مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ شروع سے لے کر اب تک وہ عمل سے جھوٹ بولتا آیا ہے اور تم کہہ رہی ہو مجبوری ہوگی۔ وہ تن کر بولی۔ عمل، تمہیں اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں، تم صرف اپنے دل کی سنو۔ پہلی پرچائی نے آس پری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دل؟ عمل نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم اس بیوقوف کی بات سنو گی؟ یقین نہیں آ رہا۔ میری مانو، تمہیں تو کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر یہاں سے چلے جانا چاہیے، یہی بیسٹ آپشن ہے۔ عمل سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کس کی سنے کس کی نہیں۔ وہ دل و دماغ کی جنگ میں بری طرح پھنس کر رہ گئی تھی۔ چلی جاؤ عمل، چلی جاؤ۔ نہیں عمل، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی۔ عمل، جاؤ یہاں سے دور، تمہارے پاس یہی موقع ہے۔ تمہیں اس سے پوچھنا چاہیے، وہ تمہیں سب بتا دے گا۔ تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے، اس کو ایک حادثہ سمجھ کر تم بھول جاؤ گی اور اچھی زندگی گزارو گی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے تو اسے ایک موقع تو دینا چاہیے۔ پلیز چپ کر جاؤ، پلیز، مجھے کچھ نہیں سننا، پلیز چلی جاؤ تم دونوں، خدا کا واسطہ ہے مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز۔ وہ ان بڑھتی آوازوں سے تنگ آ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے بند کرتی چلائی تھی کہ تبھی کوئی دروازہ اوپن کر کے اندر آیا تھا۔ دونوں پرچائیاں ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ مس عمل، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ایان اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ عمل کو اس طرح بولتا ہوا دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ اس کے قریب کڑے فکر سے پوچھ رہا تھا۔ عمل نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ ایان کو اس کی سرخ ڈورے والی آنکھوں کو دیکھ کر اس کا دل بے چین ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ نہ سمجھی سے اس کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، اور وہ پہچان گئی تھی وہ اس کا شوہر نہیں تھا، یہ تو اسی کا ہم شکل بھائی ایان تھا۔ وہ پہچانتے ہی نظروں کا زاویہ دوسری طرف کر چکی تھی۔ اسے اس پر بھی غصہ تھا۔ اس نے آپس میں جھوٹ کیوں کہا تھا؟ ایان کو نہ جانے کیوں اس کا یوں نظر پھیرنا تکلیف دے گیا تھا۔ اسے بخوبی سے علم تھا وہ صحرا کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کا اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ وہ اسے اس طرح کڑا دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بولنا پڑا تھا۔ میں تمہیں کچھ بتانے آیا ہوں۔ ایان نے سنجیدگی مگر لہجے میں نرمی برقرار رکھ کے بولا تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ سامنے کڑا شخص اسی جلاد کی کاپی تھا، کچھ بھی مختلف نہیں تھا۔ عمل بس یہی سوچ سکی، اب تم مجھے کیا بتانا چاہتے ہو؟ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بجھی بجھی بولی۔ وہ ابھی بھی اسی امید میں تھی وہ آئے گا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ دل میں بدگمانی کے ساتھ اچانک بہت تیز تکلیف ہوئی تھی۔ وہ کیوں اسے اگنور کر رہا ہے؟ یا وہ آپ کو سننا ہوگا مس عمل، اس میں تمہاری ہی بلائی ہے۔ اس نے اپنی بات پر زور دیتے کہا تھا، مجھے کچھ نہیں سننا، کہاں نہ چلے جاؤ۔ عمل نے تیزدار لہجے میں انکار کرتے کہا، ٹھیک ہے نہ سنو،
میں بھی یہی بیٹھا رہوں گا جب تک تم میری بات نہیں سنو گی۔ ایان بھی ضدی پن کا مظاہرہ کرتے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ مسٹر ایان، جب میں نے کہہ دیا مجھے نہیں سننا تو آپ کون ہوتے ہیں یوں اس طرح میرے اوپر روپ جمانے والے؟ وہ بیٹھ سے کڑی ہوتی سخت لہجے میں بولی۔ اسے ایان کا اس طرح ضد کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ کیوں اس کی بات سنے؟ مس امل پلیز، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بات ختم ہوتے میں خود اٹھ کر چلا جاؤں گا، ایان نے ریکویسٹ کرتے بڑی امید سے کہا تھا۔ امل کچھ وقت تک اسے گورنے کے بعد ہارتی خاموشی سے بیٹ کی سائڈ پر ٹیک کر بیٹھ گئی تھی۔ جو بھی کہے جلدی کہے اور یہاں سے جائے، وہ سخت خراب موڈ سے بولی تھی۔ ایان نے اس کے بگڑتے موڈ کو دیکھ کر سرداخ برتے بولنا شروع کیا تھا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے میں اور با جوڑوا بھائی ہے۔ ایان کی بات پر امل نے سخت گوری سے نوازا تھا، جیسے کہہ رہی ہو مجھے تو علم نہیں تھا۔ مس امل پلیز، آپ تحمل سے بات سن لیں گی تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ ایان کے کہنے پر امل نے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ ہم دونوں بھائیوں کی مما اور سیام نور کی مما الگ الگ ہے۔ ایان نے امل پر پہلا دھماکہ کیا۔ کیا؟ پہلے دھماکے پر ہی امل کی آنکھیں ابل کر بڑی ہوئی تھی۔ ہاں، میرے بابا کی پہلی شادی لو میرج تھی جو انہوں نے ہماری مما یعنی ہمنا سے کی تھی۔ بابا اور مما دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اس طرح دونوں کو آپس میں محبت ہو گئی تھی۔ لیکن جب بابا نے اپنے بابا یعنی دادا جان کو بتایا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ بابا کی منگنی بچپن میں کر دی گئی تھی سکینہ سے جو سیام اور نور کی مما ہے، مگر بابا کو منظور نہیں تھا اور انہوں نے کسی کو علم میں لائے بغیر بابا نے مما سے شادی کر لی۔ جب اس بات کا علم دادا کو ہوا تو وہ سخت غصہ ہوئے اور بابا کو گھر سے نکالنے کے ساتھ جائیداد سے آگ کر دیا۔ بابا اس طرح مما کو لے کر ترکی آ گئے اور ایک دوست کی بدولت اچھی کمپنی میں جاب مل گئی۔ بابا اور مما خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ شادی کے 1 سال بعد ہم دونوں بھائی اس دنیا میں آئے۔ ایان سب امل کو بتا رہا تھا۔ امل اب ایان کی باتیں غور سے سننے لگی تھی۔ ماما بابا بہت خوش تھے، ہماری فیملی مکمل تھی، کوئی غم کوئی تکلیف نہیں تھی۔ پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے ہم سب بکھر کر رہ گئے۔ ہماری ہنستی کھیلتی زندگی کو اس شخص کی نظر لگ گئی۔ کون سا شخص؟ امل نے بات میں پہلی بار اب سوال کیا تھا۔ ایان بتاتے ہوئے غمگین ہوا تھا۔ داؤد۔